نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اور یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، دعا مانگی انہوں نے، اے ہمارے پروردگار قبول کر لے ہم سے اس عمل کو، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار بنا دے ہم دونوں کو کہ ہم آپ کے سامنے جھکنے والے ہوں، اور میری اولاد میں سے بھی امت ہو آپ کے سامنے جھکنے والی، اور ہمیں حج کے افعال و اعمال آپ دکھلا دیں، سکھا دیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور مہربانی کے ساتھ تو ہمارے اوپر توجہ فرما، بے شک آپ ہی ہیں توبہ کو قبول کرنے والے، رحم کرنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے نیکی کے کارنامے اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات نیکی کے کاموں میں پیش رہنے والے اور اللہ کے حکموں کو دل و جان سے قبول کرنے والے تھے، اور احکامات کے ساتھ ساتھ جب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ہمارا گھر بنائیں اور تعمیر کریں، تو باپ بیٹے دونوں نے اس حکم کو دل و جان سے قبول کیا اور خود ہی اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ یہ نہیں کہ اس کی تعمیر کا بندوبست کرنے لگے کہ لوگوں کو ڈھونڈ کے لایا جائے، تلاش کر کے لایا جائے، اس سے ہم بنوا دیتے ہیں تاکہ یہ تعمیر ہو جائے۔ فرمانا یہ سعادت مندی تو ہم خود حاصل کریں گے، ورنہ تعمیر مسجد میں یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اپنے ہاتھ ہی سے تعمیر کرے، جو تعمیر کروائے اسے بھی اجر و ثواب ہے، اسے بھی ثواب ملتا ہے، ساری چیزیں، لیکن خود تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ منظر اتنا پسند آیا، فرمایا اے لوگو اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی وہ جو بنیادیں ہیں ان کے اوپر دیواریں کھڑی کر رہے تھے۔ فرمایا وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے، یاد رکھو اس وقت کو۔ اور ایک ایمان والا اور ایک ایمان والوں کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی کو آباد کیا جائے، لوگ کہیں جا کر آباد ہوں، سب سے پہلے اللہ کا گھر ہے، اپنے گھر بعد میں،
سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، اپنے گھر بعد میں بنائے، اللہ کا گھر مسجد نبوی پہلے بنائی آپ نے۔ پہلے قباء میں قیام کیا، وہاں مسجد قباء۔ مدینہ منورہ میں جب آپ نے قیام کیا تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کرائی آپ نے کہ مسجد تعمیر ہونی چاہیے، مسجد کی آبادی۔ جب مسجد آباد ہو گئی، علاقہ خود بخود آباد ہوگا۔ جب اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو بھی آباد کریں گے۔ جہاں اللہ کا گھر آباد نہ ہو، وہاں آبادی حقیقی معنی میں کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایمان والوں کا شیوا مسجدوں کو بنانا ہے، مسجدوں کو توڑنا نہیں ہے۔ آج تو مدینہ کی ریاست میں یہ ہے نا کہ مسجد کو گرا دو۔ 40 سال سے بنی مسجدیں، وہ کراچی کی جو مدینہ مسجد ہے، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جی اسے گرا دیا جائے، غیر قانونی بنی ہے۔ بھئی اول تو ریاست کا کام ہے کہ وہ مسجد بنائے، ذمہ داری ریاست کی ہے، نہیں تو محلے والوں کو جگہ دی جائے باقاعدہ کہ جو ہے نا یہاں پر مسجد بنائیں، اور جب بنائیں 40 سال گزر جائیں، اب کہیں اسے گراؤ اور پارک بنا دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسلام سے، دین سے دوری ہے، یہ دوری کی بات ہے۔ یہ جب تعمیر کر لی، اور میں نے ذکر کر دیا تھا مقام ابراہیم کا بھی گزشتہ درسوں میں، فارغ ہونے کے بعد باپ و بیٹا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ کسی بھی نیک عمل کے اختتام پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ نیک عمل کریں، آخر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے، جب ختم ہوتا تو سب گھر والوں کو بلاتے تھے کہ آؤ دعا کرتے ہیں، قرآن مکمل ہوا ہے، اللہ ہماری دعا قبول فرمائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے پوچھا گیا زیادہ قبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا جو فرض نمازوں کے بعد مانگی جائے، عبادت کے اختتام پر مانگی جائے۔ بہت بڑا نیک عمل کیا کہ یہاں پر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے نا مانگی، اور دعا دیکھیے اللہ نے جو دعائیں مانگی نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی۔ پہلی دعا ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے، ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے۔ اصل چیز تو اللہ کے ہاں قبولیت ہے کہ اللہ کے ہاں ایک عمل قبول ہو جائے، وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو انسان کی نجات کے لیے وہی عمل کافی ہے، وہی عمل کافی ہے۔ اللہ کے ہاں قابلیت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں قبولیت دیکھی جاتی ہے۔ اللہ جسے قبول فرما لے۔ حدیث میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں باغیہ کا لفظ ہے، ایک عورت جو گنہگار تھی، جب اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا،
اللہ کے ہاں یہ عمل قبول ہو گیا ہے، اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ قبولیت ہے۔ ہمیشہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے، بس قبول فرما لے۔ قربانی کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب جانور ذبح کرتے تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل ہے، اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما، جس طرح تو نے قربانی کے عمل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول کیا تھا، قبول کیا تھا۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا بڑا جانور کس کا ہے، مہنگا کس کا ہے، اللہ جس کا قبول کر لے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حضرت آدم کے دو بیٹوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہ ہوئی، عمل دونوں نے ایک ہی کیا ہے، قربانی کی ہے، لیکن پروردگار فرما رہے ہیں ایک کی ہم نے قبول کیا اور ایک کی قبول نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عمل تقوی والوں کا قبول فرمایا کرتے ہیں۔ جو تقوی والے ہوں اللہ ان کے عمل کو قبول کر لیتے ہیں، ان کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، میرا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تو اسے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور تقوی کیا ہے؟ نیک اعمال اختیار کرے اور برے اعمال کو چھوڑ دے، یہ ہے تقوی۔ گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا اور نیک اعمال پہ لگانا، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ تقوی کے اندر آتی، تقوی کے اندر آتی۔ اور مفسرین کرام نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا ربنا تقبل، ایک ہوتا ہے قبول اور ایک ہوتا ہے تقبل یتقبل تقبلا۔ قبولیت کیا ہے کہ ایک چیز اس قابل ہے کہ اے اللہ اسے تو لے، قبول کر، اور ایک چیز اس شان کی نہیں ہے کہ اسے قبول کیا جائے، جو اس شان کی نہ ہو اسے کہتے ہیں تقبلاً، اور جو اس شان کی ہو اسے کہتے ہیں قبولاً۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اے اللہ یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ آپ کی شایان شان کیا ہے، نہیں اے اللہ یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے، ربنا تقبل، یا اللہ تو پھر بھی اس کو قبول فرما لے۔ اپنے عمل پر ناز نہیں، اپنے عمل پر ناز نہیں، میں نے اتنا بڑا عمل کیا، اتنا بڑا عمل کیا، یہاں تو جو ہے نا مسجد کی ایک ٹیوب لائٹ لگوا دیں تو پوری زندگی سنبھلتے نہیں، یہ میں نے لگوائی ہے، یہ پنکھا میں نے لگوایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ کا گھر تعمیر کر کے کہتے ہیں اے اللہ جو آپ کی شایان شان ہونا چاہیے وہ عمل تو نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی اپنے فضل سے آپ کو قبول فرما لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم اپنی التجائیں اپنی دعائیں آپ کے سامنے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہر ایک کی سننے والا صرف ایک تو ہی ہے، السمیع العلیم، ہر ایک کو جاننے والا، ہر ایک کی ضروریات سے باخبر پروردگار آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں ہم اپنی التجائیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار
ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم ہمیشہ آپ کی فرما برداری کرنے والے ہوں، آپ کی اطاعت کرنے والے ہوں، آپ کے سامنے جھکنے والے ہوں۔ یا اللہ ایسی زندگی ہم تمام کو عطا فرما دیں۔ بھئی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم، اللہ کے نبی حضرت اسماعیل، ان سے زیادہ فرما برداری اور اطاعت کرنے والا کون ہے؟ لیکن پھر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے فرما برداروں میں شامل کرنا، جو تیرے سامنے اپنی گردن کو جھکا کے رکھتے۔ اور یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری گردن آپ کے سامنے جھکنے والی ہو، اس لیے کہ جس کی گردن رب کے سامنے جھکتی ہے پھر کسی اور کے سامنے نہیں جھکا کرتی۔ جو اللہ کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکائے گا وہ در در پہ جھکائے گا، جگہ جگہ پہ جھکائے گا، لیکن اللہ کے سامنے جھکنے والا پھر کہیں اور نہیں جھکا کرتا، کہیں اور نہیں جھکا کرتا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی دعا اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے بالکل آخر میں ذکر کی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ آسمان و زمین کو آپ بنانے والے ہیں، دنیا اور آخرت میں آپ ہی ہمارے آقا اور ہمارے مولا ہیں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ مجھے اس دنیا سے اس حال میں لے جانا کہ میں آپ کے سامنے جھکنے والا ہوں، فرما برداری کرنے والا ہوں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ ہم بھی یہ دعا پڑھتے ہیں جنازے میں، لیکن زبانی سمجھ ہم خود نہیں رہے ہوتے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اس طرح زندہ رکھنا کہ ہم آپ کے سامنے جھکنے والے ہوں، جھکنے والے ہوں آپ کے سامنے۔ اور صرف ہم نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایسی امت پیدا کرنا جو ہمیشہ آپ کے سامنے جھکنے والے ہیں، ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا دے۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے صالحین ہیں انہیں بھی اپنی اولاد سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ انہیں اپنی اولاد سے محبت نہیں ہوتی، انہیں بھی محبت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو کیا اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں تھی؟ اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی؟ بیٹے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن، فرمایا کہ دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن دل سے زبان سے وہی کہتا ہوں جو اللہ پسند کرتے ہیں۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائیگی پر مجھے غم بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ سے کتنی محبت ہے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو۔ تو نیکوں کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن انہیں دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر ہوتی ہے، ان کی جسمانی راحتوں سے زیادہ ان کی روحانی راحتوں کی فکر ہوتی ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کیا دعا کی؟ یا اللہ میری اولاد کو اس طرح بنانا کہ وہ ہمیشہ تیرے فرما بردار رہے، امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا۔ اے اللہ بیت اللہ بن گیا ہے، یہاں کی عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا؟ اے اللہ یہ طریقہ اور انداز بھی آپ ہی مجھے سکھا دیں۔ مناسک مطلقاً عبادت کو بھی کہتے ہیں، قربانی کو بھی کہتے ہیں، حج کے افعال کو بھی کہتے ہیں، یہاں افعال حج مراد ہے۔ یا اللہ حج کا طریقہ بھی آپ سکھائیں۔ تو کوئی بھی عبادت کرنی ہو تو سیکھ کے کرنی چاہیے، سیکھ کے کرنی چاہیے۔ خاص طور پر حج جو ہے اسے بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس کیا جی بلاوا آ گیا، بلاوا آ گیا، بس بلاوے میں گھوم رہا ہے کہ کس طریقے سے بلاوا ہے، اس کو کیسے پورا کر کے آیا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ سیکھ کر جائیں، صحیح کر کے آئیں۔ جس طرح کل حکیم صاحب سنا رہے تھے نا کہ ایک بیچارہ گیا تو اس سے ہاں جی حج کر کے آیا ہوں، سب کچھ ہے، حجر اسود دیکھا تھا، کہا کیا کہنا ہے،
بڑا نورانی چہرہ تھا، بڑی بڑی اس کی داڑھی تھی اس کی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حجر اسود دیکھ رہا ہے وہ، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ حج کے افعال بھی سکھا، ہمیں طریقہ کار بھی سکھا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ایک سے پوچھا نا بھی حج کر آئے؟ ہاں۔ حجر اسود پر گئے تو یار بالکل گیا تھا، وہاں کون سا رش ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑا رش ہوتا ہے، کہتے ہیں سارے لوگ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں گئے تھے، میں حجر اسود کو چومتا رہا، وہ خالی تھا تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اس کو حج نہیں کہتے۔ مسلم میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خود فرمایا، اے لوگوں خذوا عنی مناسککم، حج کے افعال میرے سے سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس کے بعد تمہاری میری ملاقات نہ ہو سکے۔ خود فرمایا کہ حج کے افعال سیکھو، تو سیکھ کے جانا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ آپ کی مہربانیاں تو پہلے بھی میرے اوپر بہت زیادہ ہیں، یا اللہ ان مہربانیوں میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ علامہ روح المعانی نے اور دیگر نے لکھا کہ جس طرح توبہ سے مقصود گزشتہ گناہوں کو ختم کرانا ہوتا ہے، توبہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اے اللہ میرے درجوں کو اور زیادہ بلند فرما۔ یہاں وَتُبْ عَلَيْنَا اس معنی میں ہے، نیک عمل کر کے یہ نہیں کہ یا اللہ گناہ معاف کر، نہیں، وَتُبْ عَلَيْنَا، یا اللہ میرے درجات کو اور زیادہ بلند کر دے، اور زیادہ نیکیاں کرنے والا بنا۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ مہربانیاں کرنے والا بھی تو ہے اور رحم کرنے والا بھی تو ہے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی ایسے مانگنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اپنی مہربانیوں کو نزول ہم تمام پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔